ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجری نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دن تک مکمل ریسٹ کرنا پڑے گی۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی اور دوسری کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں ایک دم چندھیا گئیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک ہی نظر کافی تھی۔ اس کا ذہن اب بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر سے ہونے لگا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت آرام دہ اور نرم بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر اب وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوں والی شرٹ سے جھانکتے ہوئے اپنے ہاتھ پر کہیں پہ بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد لپٹی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازوں اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال اس کے گلے کا تھا۔ اس کے بازوں میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ وہ اس کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا؟ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کا پرابلم سمجھ گیا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سالار نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازوں سے ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا۔ وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پین پکڑے ہوئے وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑی پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ سفید کاغذ ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مختصر سی تحریر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ اس میں لکھ دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 6-7 جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر عثمان کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ان دونوں کے درمیان
اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سکندر عثمان بہت مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر کو کہ یہ اس کی عادت ہے، ایسے تماشوں کی اور ایسی حرکتوں کی، یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس طرح مشتعل ہوتے نہیں دیکھا۔ شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے ان کے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت، آخر تمہیں پیدا کر کے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو شخص 4 بار خودکشی کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار دے سکتا تھا، وہ بھی کسی صورت میں جب اس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار کھو چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا بیٹھا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بہت دن گزر گئے تھے تمہیں، تو تم نے سوچا ماں باپ کو اس سے محروم کیوں رکھوں، انہیں خوار اور ذلیل کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب نئی تکلیف دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی تحریر کو پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس کی بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں۔ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے، اور وہ بھی ان کی ڈانٹ پر کتنا مشتعل ہو جاتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں سے وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں ہوتا تھا، اور اس سے بات کرتے کرتے سکندر بہت محتاط ہوتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی بار سالار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی ہر فرمائش پوری کر دینے کی عادی تھے، اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا کرتا تھا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے چاروں بہن بھائیوں میں سے کسی نے کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کے لیے کھڑی نہیں کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری اسی وجہ کی وجہ سے ہم دونوں خودکشی کر لیں گے، تمہیں تب سکون ملے گا، صرف تب تمہیں چین آئے گا۔ پچھلی رات اس پہاڑی پر بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی، پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا؟ اسے سکندر کے الفاظ زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی نہیں محسوس کرا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے سکندر سے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ تمہاری شکل نہ دیکھوں، اور تمہیں دوبارہ پکڑ کر وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس بھی کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں کیا بس کروں، اور کیوں بس کروں؟ کبھی تو ترس کھائے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر فرض کر کے اسے زمین پر اتارا گیا ہے کہ یہ ہماری زندگی عذاب بنائے رکھے؟ سکندر طیبہ کی بات پر بھی مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک سے پکڑا تھا۔ یہ بکواس
ان کے سامنے اس طرح سے ہی پیش کریں گے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی اسے کوئی لوٹتا اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سے سکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ حیران رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی ہاتھ جوڑے ہوئے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان ساکت رہ گئے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پاس کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس نے دور کھڑے سکندر عثمان نے اپنے دل میں سوچا، اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو؟ وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر کہیں لاہور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہے۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر وہ سالار سکندر کی حرکتوں سے واقف تھے، اور تشویش سے زیادہ انہیں غصہ آ رہا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ جب انہیں پولیس کی فون پر اطلاع ملی، وہ ہاسپٹل پہنچے تو اسے اس حالت میں ابتر حالت میں دیکھ کر انہیں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا ہے۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلز لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا۔ اس کے جسم پر کیڑوں کے جگہ جگہ نشانات تھے، بعض جگہوں پر نلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے، ہاتھ کی کلائیوں، گردن، پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ بھی اس کی اپنی کارستانی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو بھی کبھی وہ اس پر یقین نہ کرتے، مگر اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمولی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ دکھانے پر گھبرا جانے پر پکڑا ہے۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ گاڑی کہاں سے چھینی ہے۔ وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں سے ملی تھی، اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر اسے چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی کوئی FIR درج نہیں کروائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر سکندر عثمان کی FIR کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہو گئے۔